بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک جو میرے نبی کی زندگی ہے، تحقیق جو میرے نبی کی زندگی ہے اسوہ حسنہ ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، آپ کی ہر سنت، اس میں کامیابی ہے۔ کوئی بھی سنت ہو، آج میرے دل نے چاہا کہ میں اپنے نبی کی ایک سنت جو ہے اس کو زندہ کروں، اور لوگ بھی کرتے ہوں گے لیکن کم لوگ اس کو کرتے ہیں، اور اس کے اوپر عمل بھی کروں اور آپ کو کر کے بھی دکھاؤں، اور آپ بھی اس کے اوپر عمل کیا کریں۔ میرے نبی کا ہر طریقہ، یقین کریں دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اور بارش میں آپ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے اور دعا بھی مانگتے تھے، اور دعا کی قبولیت کا یہ لمحہ ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے بارش کے اندر دعا مانگی ہے، اور جب یہ بارش ہو تو اپنے نبی کی سنت سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیا کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے دنیا و ما فیہا میں اجر اور کامیابی کا باعث ہوگا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے ہمیں ہر عمل کر کے بتایا، قربان جائیں آمنہ کی راستوں پر ہمیں ہر موڑ پہ رہنمائی فرمائی ہے۔ آئیے دعا فرماتے ہیں اللہ سے۔ میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما۔ اللہ پاک جتنے مسلمان کی دنیا میں پریشان حال ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے، انڈیا کے، جہاں کہیں مسلمان پوری دنیا میں یا اللہ مظلوم ہے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہماری جو مسجد بن رہی ہے جامعہ مسجد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی ساری تعمیری ضروریات یا اللہ اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ کسی بھی یا اللہ جو خصوصاً اوورسیز مسلمان ہیں، جو سے ہمارے دوست ہیں اور ان کے آگے دوست ہیں، یا اللہ، اور اس کے علاوہ جو یعنی کہ یورپ سے یا انگلینڈ سے، یا اللہ امریکہ سے، افریقہ سے، یا اللہ جو پاکستان سے، ہندوستان سے، کہیں سے بھی جنہوں نے یا اللہ مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہے، یا اللہ سب کے ناموں کو تو جانتا ہے، یا اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ان کو اپنی شایان شان میں جزائے یا اللہ جو ضروریات ہیں، جو دلی جائز خواہشات ہوتی ہیں وہ مرادیں ہیں، یا اللہ ان کی پوری فرما دے۔ یا اللہ جو پریشانیاں ہیں دور فرما دے، جو پریشانیاں ہیں دور فرما دے، جو کام رکے ہوئے ہیں یا اللہ وہ دور فرما دے۔ یا اللہ دلی مرادوں کو جانتا ہے، تو یا اللہ ریت کے ذروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ تو اے اللہ جنہوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہے، چاہے وہ پاکستان سے ہیں، ہندوستان سے ہیں، اے اللہ عرب امارات سے ہیں، یا اللہ UK سے ہیں، یورپ سے ہیں، امریکہ سے ہیں، افریقہ سے، کہیں سے بھی ہیں، یا اللہ جو کوئی بھی ہے، یا اللہ بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، یا اللہ ان کو اپنی شایان شان یا اللہ جزائے عطا فرما۔ یا اللہ پاک مسجد کی تعمیر جلد از جلد فرما دے، ساری رکاوٹیں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی خیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں، ہم بھی طلبگار ہیں، ہم سب کو وہ خیریں عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ظالموں کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، مفسدین شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، جنات میں سے ہوں، حشرات الارض میں سے ہوں، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ میری اولادوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ میری دعائیں قبول فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ وسعت کے ساتھ روزی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔